بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ باہمی جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی بنیاد انسان کے جذباتی رویے ہوتے ہیں، اور تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ انسان جذباتی رویوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس میں رہنمائی ملتی ہے، اور کافی طویل جو ہے یہ کلاسیں ہو گئیں۔ یہ عرض کیا تھا کہ ایک رویہ یہ ہے کہ کسی کو غلط قرار دے دیا اور بعد میں تحقیق ہوئی یا بعد میں تحقیق کی کہ غلطی تھی یا نہیں تھی، تو تفصیل سے بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی غلطی ہوتی، کتنی واضح غلطی ہوتی، سامنے والے کو موقع دیتے، تحقیق ہوتی اور پھر دیکھا جاتا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات، جذباتی رویہ یہ ہے کہ ایک انسان جب غلطی ثابت ہو گئی کہ جی ہاں سامنے والے سے کسی معاملے میں غلطی ہوئی ہے، تو ہر غلطی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس پہ تنبیہ ہو۔ ہر غلطی ثابت ہوتے ہی تنبیہ کے درپے ہونا یہ بھی جذباتی رویہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتی ہے بات، وہ کیا ملتی ہے کہ ہر تنبیہ سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ تنبیہ مفید ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تنبیہ مضر ہے۔ اور یہ بات آئی تھی کہ فقہاء نے باقاعدہ ساری حدیثوں کو، قرآن کو سامنے رکھ کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، احون البلیتین، کہ دو شر ہوں، یہ بہت آواز تیز آہستہ کریں، دو شر ہوں تو بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو اختیار کیا جاتا ہے، اور بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے جب دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے شر کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ بات آئی تھی کہ تنبیہ کیوں کرنی ہے، نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا، جذبوں کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو صاف کرنا پڑے گا اگر مقصود اصلاح ہے۔ اور اس میں تفصیل سے میں نے عرض کی تھی بات کہ یہ بھی ضروری ہے، کیوں تنبیہ؟ انتقام کے لیے، تذلیل کے لیے، کسی کی توہین کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، یا مقصد جو ہے اس سے اصلاح ہے؟ تو قرآن و حدیث سے جو ہمیں بات ملتی تھی یہ بھی تفصیل سے آ گئی تھی۔ بہرحال آخر میں جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اب یہ بات رہ جاتی ہے، ساری انسان نے تحقیقات کر لی، غلطی ہے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، تنبیہ کرنی ہے یہ بھی ثابت ہو گئی، کیوں کرنی ہے نیت بھی صحیح کر لی، کب کرنی ہے یہ بھی ہو گیا۔ اب تنبیہ کے اسلوب کتنے ہیں؟ تو یہ کوئی ایک اسلوب نہیں، اور یقین جانیں جس طریقے سے دوا کی ڈوز جہاں کم دینی ہو آدمی وہاں زیادہ دے دے، جہاں زیادہ دینی ہو کم دے دے، تو دونوں صورتیں نقصان دہ ہوتی۔ آپ یقین جانیے کہ جہاں تنبیہ کسی اسلوب سے کرنی ہے، کسی دوسرے اسلوب سے کر دی، تھوڑی کرنی ہے زیادہ کر دی، تو بجائے اصلاح کے فساد ہو جاتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں، سختی کی جگہ نرمی، نرمی کی جگہ سختی۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اسلوب بہت سارے ہیں تنبیہ کے، اور خود ہمیں احادیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسلوب ملتے ہیں، آگے آ بھی جائیں گے۔ انہی اسلوب کے اندر ایک اسلوب یہ بھی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کرنے والا نیا ہے پرانا ہے، پہلی بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، غفلت میں کر رہا ہے، اس کی عادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کے سامنے ایک خادم تھا مجوسی، اس نے سونے کے برتن کے اندر ان کو کوئی چیز پیش کی، انہوں نے اٹھا کے پھینک دی۔ اب آپ دیکھیے کتنی سخت تنبیہ کی، اور اپنے اس رویے کی پھر وضاحت یوں فرمائی، لولا انی نہیتہ غیر مرۃ ولا مرتین، اگر میں نے اس کو کئی مرتبہ پہلے سمجھایا نہ ہوتا تو پھر میں تنبیہ کا اتنا سخت اسلوب اختیار نہیں کرتا۔
میں پہلے سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، یہ پھر اس غلطی کو یہ تھوڑی آواز آہستہ کریں. انہوں نے فرمایا کہ میں کئی مرتبہ ان کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ پھر اس غلطی کو دہراتا ہے، بار بار وہی کام کرتا ہے، تو پھر اتنی سخت تنبیہ کی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تنبیہ کرنا، غلطی جس شخص کی ہے وہ پہلی مرتبہ غلطی کر رہا ہے، اور میں نے احادیث سے کچھ واقعات عرض کیے تھے. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ غلطی کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. غلطی کیسی ہے؟ چھوٹی غلطی ہے، قابل معافی ہے، بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ظاہری بات ہے ان سب کے اعتبار سے اسلوب غلط ہوگا. اور احادیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فطری غلطی ہے. مثلا غلطی کرنے والا جس طبقے سے ہے، یہ غلطی اس طبقے کی فطرت ہے، عورت ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، صحیح کرنے سے نوجوان ہے. بعض غلطیاں بعض انسانوں کی یا بعض طبقوں کی فطرت ہوتی ہے، تو فطری غلطیوں کے اوپر بھی تنبیہ سخت کرنا یہ وہ نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، روایت کے اندر آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لصاحب الحق مقال، حق والے کو کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، حق والا ہے اور اپنا مطالبے میں وہ برحق ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کوئی آدمی ٹال مٹول کر رہا ہے، اب اس کی آواز کچھ بلند ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو خود حضور نے فرمایا ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق بنتا ہے اگر اس کو کچھ غصہ آ جائے تو یہ اس کی فطرت ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حق میں ٹال مٹول کیا جا رہا ہے. اس موقع پر اگر وہ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے اس کو جو ہے یہ تو یعنی آپ کی عام عمومی تعلیم تو یہی ہے. جیسے میں نے قرآن کی ایک آیت بتائی تھی کہ اس ایک آیت نے بہترین اصول ہمیں دیا، اتباع بالمعروف اداء الیہ باحسان. جب بھی آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں تو اتباع بالمعروف ہو، اس کا اسلوب درست ہو، رویہ صحیح ہو، اور اگر آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق ادا کر رہے ہیں تو ادائیگی کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ خود جملہ فرمایا، احادیث میں ملتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ان لصاحب الحق مقال. حق والے کی اگر آواز کچھ اونچی ہو جاتی ہے تو بھائی اس کا حق ہے، مالی ہو، جانی ہو، جسمانی ہو، تو اس کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے. ایسے ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ظاہری مصلحتوں کے خلاف جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو چھوٹے اس کے اوپر کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ بھی چھوٹوں کی ایک فطرت ہے، تو بڑوں کو اس پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ دیکھ لیجئے، ظاہری بات ہے بڑے اپنی عقل سے، اپنے تجربوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس تجربے کی روشنی میں کچھ اقدام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹوں کی چونکہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تو چھوٹے بالکل اس کو خلاف مصلحت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹے اس موقع کے اوپر بہت جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں. تو بڑوں کو چاہیے کہ پھر اس موقع پر وہ جذباتی نہ ہو، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چھوٹا ہے اور اس کی عقل کی رسائی جہاں تک ہے یہ وہیں تک سمجھ رہا ہے، یہ وہیں تک سمجھا ہے، لہٰذا اس بیچاری کی فطرت ہی ہے. اس کی ایک واضح مثال ہمیں بخاری ہی میں ملتی ہے. صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا اور اتنی دب کر جو وہ صلح کی گئی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ذلت کی صلح ہے اور یہ پستی کی انتہا ہے، جہاں نثار موجود ہیں، اس سے پہلے مارکوں کے اندر کھلی فتح دیکھ چکے ہیں، آسمانی مدد مشاہدہ کر چکے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ حضرات جا بھی عمرے کے لیے گئے ہیں، پھر ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور صلح کی شرائط، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا السنا علی الحق، اور ایک جذباتی ہو گئے، ہم حق پر نہیں ہیں. تو پھر یہ ذلت کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں جو کچھ دیکھ رہے تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر اتنے جذباتی تھے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں، میں اللہ کا رسول ہوں،
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم نے جو خلاف مصلحت جو ہے ہم نے یہ صلح کی ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا، یہ جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو اب اس سے زیادہ آپ نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں اور کوئی ایسی تنبیہ نہیں کی. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعی ظاہری مصلحت کے خلاف ایک فیصلہ ہو رہا ہے اور چھوٹے مخلص ہیں لیکن ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو وہ جذباتی ہو رہے ہیں. تو یہ جذباتی ایسی جذباتی بن ایک فطری سی چیز ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں اور خصوصاً سوکنوں میں رقابت کا جذبہ ہے. بعض اوقات اس جذبے کے زیر اثر عورت سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اگر کسی اور انسان سے عام حالات میں سرزد ہو تو اس سے بالکل مختلف طریقے سے سلوک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی باہمی رقابت، اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی غلطیوں کو خاص طور پہ ملحوظ رکھتے اور اس میں عدل و انصاف کے ساتھ صبر، برداشت، تحمل کا اظہار کرتے. اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہوا کہ فطری غلطیوں کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کی ایک مشہور واقعہ ہم کو احادیث میں ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر میں ہیں اور جن کے گھر باری ہے آپ کی، تو اتنے میں دوسری جو بیوی ہیں ان کے گھر سے ایک خادم آتا ہے اور پیالے میں کوئی چیز کھانے کی لے کے آتا ہے، اور تو جس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے کہ میری باری ہے، میرا گھر ہے، حضور نے میرے پاس رہنا ہے، میرے گھر کا کھانا ہے. ان کو غصہ آتا ہے اور اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ غصے کے اندر جو ہے وہ اس برتن پر ہاتھ مارتی ہیں، برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی گر جاتا ہے، برتن بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی نوکر کے سامنے، کے لیے ملازم کے سامنے اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کو اپنی کتنی تذلیل، توہین محسوس کریں گے. لیکن حضور نے اس کو فطری ایک غلطی سمجھا کہ یہ عورتیں ہیں، یہ عورتوں کی جو ایک سوچ ہوتی ہے یہ غلطی اس قسم کی ہے، اس کے اوپر اس کو ہوا بنانا اور اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس برتن کو چننے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک تعویل کرنے لگے کہ غارت امکم، ارے بھائی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اب آپ نے اس غلطی کو اسی درجے میں رکھا اور عورت کی ایک فطری غلطی سمجھا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کوئی جذباتی رویے کا اظہار نہیں کیا. اور ہمیں ایک سبق مل گیا کہ فطری غلطیاں وہ چھوٹوں سے جب ہوں یا وہ کسی سے ہوں تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر جو کوئی رد عمل کا ظاہر کیا جائے یا آدمی وہاں اصلاح کرنے کی سوچے. یہ فطری ہے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں. ہاں آپ نے انصاف سے وہ کیا جب ان کو بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے دوسروں کا برتن بھی ضائع کر دیا. اب یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا برتن کے برتن واپس کیا جائے گا. ان کے یہاں سے ایک برتن لیا اور جن بیوی کا تھا ان کو واپس کر دیا گیا. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات تنبیہ کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ غلطی جس پر تنبیہ کی جا رہی ہے اس ماحول میں وہ کتنی عام ہے. اسلوب تنبیہ متعین کرنے میں جن امور کا دخل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس ماحول کو مد نظر رکھا جائے جس میں غلطی کا صدور ہوا ہے. مثلا اس ماحول میں اکثر لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا بدعت کا رواج ہے. اسی طرح یہ بھی دیکھنا کہ اس ماحول میں وہ غلطی کتنی عام ہے یا اس کے جواز کا فتوی دینے والا کیا ہے، تو اس نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا. پھر غلطی میں یہ بھی دیکھ لیا جائے گا کہ بعض اوقات غلطی پر معذرت طلب کی گئی ہے. یہ بھی ایک روایت لکھ لیں کہ معذرت کے باوجود جو معاف نہ کرے اس کے اوپر بھی سخت وعید آئی ہے. ایک آدمی ہے وہ نادم ہے اپنی غلطی کے اوپر، شرمندہ ہے، معذرت طلب کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی غلطی کو بھی اور اس شخص کی غلطی کو جو ایسا نہیں کر رہا سب کو ایک ہی رخ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. تو یہ بھی ہے کہ معذرت ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی پہ نادم ہے، شرمندہ ہے. آپ یقین جانیں یہ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں کیسی ناکیں رگڑوائی جاتی ہیں اور آپ تصور نہیں کر رہے کہ یعنی ہم سب کے سامنے ہے کہ جو اس کی نوعیتیں ہیں، جو تھوڑا با اختیار ہے اس کی نوعیت کیا ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے نا بہوؤں سے اور جو ہے نا پیر پکڑوائے جاتے ہیں، ناکیں رگڑوائی جاتی ہیں اور ان کی جو عزت نفس کو اتنا مجروح کیا جاتا ہے. کیوں کہ اب تم سے غلطی ہوئی ہے تو اب تم جو ہے نا بھگتو. وہ لاکھ کہہ دیں میں نے معافی بھی مانگ لی، بلکہ عجیب بات ہے کہ پھر ساری زندگی اس غلطی کو جو ہے وہ ان کو جو ہے رسوا کیا جاتا ہے اس غلطی کی بنیاد پر،
اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ معذرت کر لی ہے یا معافی مانگ لی ہے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ایک آدمی یہ بھی نہ دے، یہ فرق ملحوظ نہ رکھے کہ غلطی ہے انسان سے ہوئی ہے، وہ اس غلطی پہ نادم ہے، وہ اس غلطی پہ شرمندہ ہے، اور وہ اس غلطی پہ معافی مانگ رہا ہے، مانگ چکا ہے، اور پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ایسی تنبیہ، وہ یعنی جب غلطی پہ معافی مانگ چکا ہے تو اپنی اصلاح کے لیے وہ تیار ہے، آئندہ نہ کرنے کے لیے تیار ہے، یقین دہانی کرا رہا ہے، لیکن ناکے رگڑوانا اور پیر پکڑوانا اور شرمندہ کرنا، بات وہی ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ غلطی کی اصلاح ہو رہی ہے یا انتقام لیا جا رہا ہے یا کسی کو رسوا کرنا مقصود ہے. تو یہ بھی ہے. پھر بعض اوقات غلطی مشترکہ ہوتی ہے، دو فریقوں کی ہوتی ہے، غلطی کسی ایک فریق کی نہیں ہوتی. تو اس موقع کے اوپر یہ بھی ہمارے گھر میں بھی ایسے بہت سارے موقع پیش آتے ہیں کہ غلطی جو ہے وہ فرد واحد کی نہیں ہوتی، دو کی غلطی ہوتی، لیکن ایک سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، ایک سے تعلق ہوتا ہے، محبت اور اپنائیت ہوتی ہے، تو اس کی غلطی کو چھوٹا کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں، اور دوسری کی غلطی کو اجاگر کیا جاتا ہے. یہ بھی ناانصافی ہے، اور بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جو دلوں کے اندر ایسا زہر بو دیتی ہے اور ایسی نفرتوں کے بیج بو دیتی ہے. آپ یقین جانیں کہ پھر یعنی ہمارے گھروں میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک کی غلطی ایک کو تو سینے سے لگایا، حتیٰ کہ میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں ایک باپ کی اولادوں کے درمیان یہ فرق کیا جا رہا ہے، اور جو ہے نا ایک کو سینے سے لگایا جا رہا ہے اور ایک کو منہ بھی نہیں لگایا جا رہا. ایک بیچارہ نیکی کر کے بھی مجرم ہے اور ایک مجرم ہو کے بھی وہ ساری خطاؤں سے معصوم ہے، اور ایک کے ساتھ کیسا برتاؤ اور ایک کے ساتھ کیسا برتاؤ. تو بھائیوں یہ ناانصافی، اور یہ ناانصافی جب گھروں میں ہوتی ہے تو پھر یہ نفرت کا وہ زہر ہے کہ پھر جو ہے نا پھر انسان کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ماں، یہ میری ساس، یہ دوست نہیں، یہ میرے دشمن ہیں، اس کے بعد بھائیوں مشکل ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے نا محبت، پیار، اپنائیت کا ماحول باقی رہے. تو یہ بھی ہے کہ اگر غلطی فریقین کی ہے تو پھر کسی ایک کے سر نہ تھوپی جائے. بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے دانت توڑ دیے، اور واقعات کی تحقیق کرائی گئی تو جناب انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، اس شخص نے کیا کیا تھا کہ جو سامنے دوسرا فریق تھا اس کے ہاتھ کو منہ میں لے کے کاٹا تھا. تو اب آپ نے دیکھا کہ غلطی دونوں فریق کی تھی کہ ایک کاٹ رہا ہے اور ایک اس دوسرے کو مکہ مار رہا ہے. اب آپ نے کسی ایک کو نہیں کہا یہ دانت ٹوٹ گئے، یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے بدلہ دلوایا جائے. آپ نے فرمایا افا یدع یدہ فی فیک تقزمها، تم کیا سمجھتے ہو کہ اونٹ کی طرح یہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے دیتے اور تم اس کو چباتے رہتے؟ ظاہری بات ہے تم کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہو تو اس نے کھینچنا ہی ہے، جب کھینچنا ہے تو اس پہ تمہارے دانت ٹوٹ گئے. تو غلطی تمہاری بھی ہے، غلطی ان کی بھی ہے، دونوں فریق کی غلطی ہے، کوئی تم کو اس پہ بدلہ نہیں دلوایا جائے گا. پھر بعض اوقات علماء کہتے ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات غلطی جو ہے اس کی بنیاد کوئی غلط نظریہ ہوتا ہے، کوئی غلط تصور ہوتا ہے. تو اصلاح اور تنبیہ کرتے وقت اس صرف تنبیہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس غلط نظریے کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھانا ضروری ہوتا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے. بہت ساری اس سے حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. اچھا، اب یہ مختصراً میں انشاءاللہ اس موضوع کو آج ختم کر دیتا ہوں. آگے کتنی طریقے سے ہم تنبیہ کر سکتے ہیں؟ تو بہت ساری غلطیوں کے اسلوب تنبیہ کرنے کے اسلوب ہیں. جہاں غلطی پر جری ہونے کا اندیشہ ہو اور وہاں وہی بات کے اندازہ ہو کہ اگر اس غلطی پہ ٹوکا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی تو اس سے اور زیادہ برے نتائج نکل آئیں گے، تو وہاں چشم پوشی اور لا علمی ہی مفید ہوتی ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو آپ نے رویہ اختیار کیا، بعض اوقات تنبیہ اور اصلاح میں اکثر اوقات نظری تعلیم کے بجائے عملی تعلیم جو ہے نا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، عملاً سمجھانا. بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے وقت انہوں نے سیدھا جو ہے وضو کو منہ سے شروع کر دیا. آپ نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا تو کافر کرتا ہے، یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے. پھر پورا آپ نے ان کو وضو کر کے دکھایا، عملاً وضو کر کے دکھایا. ایسے ہی بہت ساری مثالیں اس میں ملتی ہیں. یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے، طائف، بخاری شریف کی روایت ہے. یہ جو طائف کی لڑائی ہو رہی تھی تو اب وہ قلعہ فتح ہو کے دے نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ اب مفید نہیں ہے یہاں ٹھہرنا، اب واپسی منافع. لیکن صحابہ انتہائی جذبے میں تھے. آپ نے اس طرح کی بات بھی کی
تو صحابہ کو بوجھ لگا اور انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے. اب بظاہر آپ کی رائے سامنے آ جانے کے بعد پھر اس طریقے کی بات تھوڑی سی مناسب نہیں تھی, آپ نے خاموشی اختیار کی, عملاً تنبیہ کی. کس طریقے سے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو لڑو. اب جو اگلے دن لڑائی لڑی تو اتنا نقصان ہوا. اب آپ نے پھر رات کو شام کو پھر وہی جملہ دہرایا, ٹھیک ہے پھر چلو واپس چلتے. اب سب نے خوش کہہ دیا کہ ہاں واپس چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یعنی اب آپ نے اس موقع پر جب آپ سمجھا رہے تھے کہ اب ہو جانا چاہیے, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, آپ نے مزید اصرار نہیں کیا, آپ نے عملاً کہا وقت ان کو سمجھا دے گا, وقت ان کو بتا دے گا. یہی یعنی لکھا ہوا, اس کو اضافہ کر لیں, بخاری شریف میں ہی صوم وصال جو لگاتار روزہ ہوتا ہے, آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لگاتار روزہ رکھے, درمیان میں افطاری نہ کرے اور پھر اگلے دن کا روزہ شروع کر دے. تو کچھ لوگوں نے یوں کرنا چاہا کہ حضور بھی کرتے ہیں. اب آپ کے سمجھانے کے باوجود جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ نہیں سمجھ رہے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر رکھو. اب آپ نے رکھنا شروع کر دیا, 1 دن 2 دن 3. آپ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ کھلاتے ہیں, وہ تو 2-3 دن کے بعد شکر ہے کہ رمضان آ گیا. آپ نے فرمایا اگر رمضان نہیں آتا تو میں بھی رکھتا رہتا, پھر میں دیکھتا کہ تم کتنا رکھتے ہو. تو بعض اوقات عملاً تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے گزار کے سمجھا دیتا ہے کہ بھائی اب تم کو سمجھ میں آ جائے گا. بعض اوقات ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے بات. جیسے پیچھے بھی شاید ایک واقعہ گزرا تھا کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کپڑا وہاں ٹیبل پہ سامنے رکھا ہوا بھی ہے. اب انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بعض لوگوں کو, اب وہ ایک شخص ٹوکنے لگے, آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انما سمعت ذلک لیرانی, میں نے یہ کام اس لیے کیا تم جیسا جاہل اس بات کو سمجھ لے. حضور کے زمانے میں کہاں ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوا کرتے تھے, یہ بات آ گئی ہے تو عملی تنبیہ ان کو کر دی. فرمایا تنبیہ کی حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ غلطی کرنے والے کو وہی کام دوبارہ کرنے کو کہا جائے. ممکن ہے وہ اپنی غلطی سمجھ جائے اور خود ہی اس کی اصلاح کر لے, بالخصوص جب کہ غلطی واضح ہو اور اس جیسے شخص سے نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے بھول گیا ہو, دوبارہ کرتے ہوئے اسے یاد آ جائے. عملی تنبیہ. بعض اوقات تنبیہ میں جب انسان کرے گا تو بعض اوقات تنبیہ میں مخاطب بنائے بغیر تعریض, کنائے اور اشارے کے طور پر بھی تنبیہ مفید ہوتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی ان کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے موقع پر ان کا انتقال ہوا تو قبر میں جب اتارنے کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے, هل منکم رجل لم یقارف اللیلہ, کوئی ہے جو آج کی رات جو بیوی کے قریب نہ گیا ہو, صحبت نہ کی ہو. تو اس بخاری کے حاشیے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنبیہ تھی, ان کے لیے ایک تعریض تھی. اشارے کنائے میں ان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا. اور لکھا یہ ہے کہ انہوں نے اس رات بھی جو ہے اپنی باندی سے صحبت کی تھی, تو حضور اشارے کنائے میں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ بھائی ایک طرف بیوی کا انتقال ہو رہا ہے اور تم ازدواجی تعلق اور جو ہے صحبت کر رہے ہو, تو اشارے کنائے میں اس غلطی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ سمجھنے والا اتنا سمجھدار ہے کہ اس کے لیے اس سے جو عمل ہوا ہے اس کے لیے اشارہ کنایہ ہی کافی ہو جائے گا اور وہ بات کو سمجھ لے گا. تو ضروری نہیں ہے اس کو وضاحت کر کے اس کو رسوا کیا جائے, شرمندہ کیا جائے. بعض اوقات سامنے والے کی یوں کہہ لیجیے فطرت اتنی اچھی ہوتی ہے, تربیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو صراحتاً ٹوکنے, ملامت کرنے, تنبیہ کرنے, اس کو غلطی بتانے, اس کو اشارہ کنائے میں بھی وہ جو ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے. ایسے ہی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو مخاطب بنائے بغیر مخاطب بنائے بغیر عمومی خطاب کے ذریعے سے بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے. یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جبکہ غلطی کرنے کے والے کی طرف سے منفی رد عمل کا خطرہ نہیں ہوتا. اس اسلوب کو زیادہ قبول کی اس علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلوب زیادہ مفید ہوتا ہے اور دل پر اس کا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھو بھائی ان کو میری عزت کا خیال ہے, یہ چاہتے تو مجھے بلا کے سر عام جو ہے وہ ٹوک سکتے تھے, لیکن انہوں نے عام اسلوب کے, میں اس کی مثالیں دوں گا, عام اسلوب میں
اور مجھے مخاطب بنائے بغیر جو ہے نا وہ غلطی کی طرف اشارہ کر دیا. غلطی کرنے والے کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر نصیحت کرنے والے کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں ہم کو احادیث میں. اور اگر آپ حدیث تلاش کرنا چاہیں تو اس جملے سے ما بالو اقوام ما بالو رجال ما بالو اقوام ما بالو احدکم، لوگوں کو کیا ہوا، لوگ ایسا کیوں کرتے. آپ کے سامنے غلطیاں آئیں، آپ نے کسی کو مخاطب بنائے بغیر یہ جملہ کہا، بھائی لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ ایسا کیوں کر، کسی کو آپ نے مخاطب نہیں بنایا. اس کی بہت ساری مثالیں حدیث میں ملتی ہیں، میں ان کو ایسی چھوڑتا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے یہ اسلوب اس وقت استعمال کرنا چاہیے. اچھا، یہ حیات الصحابہ میں یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور ایک کمرے میں ایک جگہ، تو وہاں کسی شخص کوئی بدبو، کسی کا وضو ٹوٹا اور بدبو محسوس ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، یہ کس نے یہ حرکت کی ہے، جا کے وضو کر کے آئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس موقع کے اوپر کوئی کھڑا ہوتا، یہ تنبیہ کا ایک اسلوب تھا. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سب اٹھ کے وضو کر لیں؟ امیر المومنین کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ ایسی تربیت یافتہ لوگ تھے. حضرت عمر کہنے لگے اے جریر، تو زمانے جاہلیت میں بھی سردار تھا، تو اسلام میں بھی سردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفات آئی ہیں اس میں وقافاً آپ کتاب اللہ اور شریعت کی تعلیم کے سامنے ایک دم سرنگوں ہو جاتے، اور کوئی بات سامنے آ جاتی فوراً سر تسلیم خم ہو جاتے، اور فوراً اعتراف ہو گیا کہ نہیں، میری تنبیہ کا اسلوب صحیح نہیں ہے. یہ تنبیہ کا اسلوب کتنا پیارا ہے کہ دوسرے کے پردہ بھی ہو جائے گا اور دوسرے کے عیب بھی سامنے نہیں آئے گا، دوسرا رسوا بھی نہیں ہو جائے گا. جہاں تک غلطی ہوئی ہے تربیت بھی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. بعض اوقات تنبیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو تنبیہ کر رہے ہیں اس کا بیچارے کا سارا کام غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا کچھ فیصد صحیح کام بھی کیا ہے، کچھ غلط بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کی غلطی پر جب جذباتی ہوتے ہیں تو بس اس کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں، جیسے آپ نے دیکھا گھروں میں اکثر ایک جملہ استعمال ہوا، تم تو کرتی یوں ہو، تمہاری تو عادت ہی یہی ہے، تمہارا تو مزاج ہی یہی ہے. یا بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کی تو عادت ہی یہی ہے، آپ تو کرتے ہی یہی ہیں. حالانکہ وہ زندگی میں اس بیچاری سے اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کے صحیح اعمال بھی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ سارا کا سارا کام غلط نہیں ہوتا. اس صورت میں حکمت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اتنی چیز کو غلط کہا جائے جو غلطی پہ مشتمل ہے، پوری بات یا ساری بات کو غلط نہیں قرار دی جائے. بعض لوگ غلطی دیکھ کر اس قدر غصہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں کرتے، اور پھر جب یہ رویہ ہوتا ہے تو انسان ہٹ درم بن جاتا ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو متعصب قسم کا انسان ہے، یہ تو نفرت پھیلانے والا انسان ہے، اس کو میری 99 خوبیاں نظر نہیں آ رہی، اس کو جو ہے نا گھوم پھر کے میری ایک غلطی، یہ چاہے اداروں کے اندر ہو، یہ کام چاہے گھروں کے اندر ہو. تو اس کی بھی ہے، یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک جذباتی رویہ ہے. اور غلطی کی تنبیہ کے وقت غلطی والے کی خوبی کو بھی دیکھنا جو ہے نا یہ ایک اچھا رویہ ہے. اس میں ہم کو واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون ہیں حضور کے پاس آئی ہیں، وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن کتنے پیارے الفاظ کے اندر وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ما اعتب علیہ فی دین ولا خلق. غالباً ثابت ابن قیس ہیں. کہا یا رسول اللہ، جو ثابت ہیں سچ بات یہ ہے کہ نہ میں ان کے دین پہ مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے ان کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہے، لیکن بس میں اسلام کے اندر ناشکری کو اور کفر کو میں ناپسند کرتی ہوں. تو دیکھیے غلطی، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، لیکن وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی خوبیاں ہیں اس کا اعتراف کر رہی ہیں، جو ان کی اچھی باتیں ہیں اور اس کا اعتراف کر رہی ہیں. تو یہ بھی ہے کہ غلطی کرنے والے کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے. اگر غلطی کرنے والے کی غلطی عام لوگوں کو علم نہ ہو تو تنہائی میں تنبیہ زیادہ مفید ہوگی. جہاں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غلطی کی وضاحت کرنے بیٹھے، اب اس غلطی کی وہ سامنے والا بیچارہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے، وہ اپنی غلطی کو سن کر سمجھ چکا ہے، اب اس کی وضاحت در وضاحت اتنا پھیلا کر اور اس کو کہا جا رہا ہے اور ایک لفظ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. یہ بھی نبوی عادت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بھی ملتا ہے
کہ غلطی کی طرف بعض اوقات مختصر سا اشارہ کر کے باقی غلطی کو دبا گئے، نہیں بیان کیا، پوری تفصیل کی وضاحت نہیں کی. تو بعض اوقات یہ بھی ایک ہے کہ اگر پوری غلطی سامنے والے کی استعداد اچھی ہے اور ماشاءاللہ وہ سمجھ چکا ہے بات کو، اب پوری غلطی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ہمیں خود قرآن سے ملتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو شہد کا واقعہ آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا اور بیویوں سے کہہ دیا تھا اچھا بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، تاکہ ان بیوی کی دل آزاری نہ ہو. میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو وہ روزانہ حضور کو روکتی، کچھ شہد پلاتی، اس میں کچھ وقت زیادہ وہاں ٹھہر جاتے، تو دوسری ازواج مطہرات کو یہ تھوڑا سا ناگوار گزری. تو وہی فطرت کی بنیاد پہ انہوں نے ایک آپس میں پلاننگ کی کہ اگر حضور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ میرے پاس سے کسی کو بو آئے اور اذیت آئے، میں کسی کے لیے باعث تکلیف بنوں. تو انہوں نے جب یہ پلاننگ کی تو وہ حضور کو ایسے ہی کہا. حضور نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں وہ کیا. تو انہوں نے کہا اچھا میں نے تو شہد پیا ہے. کہا اچھا آپ نے پھر کوئی ایسا شہد پیا ہوگا، وہ مکھی کچھ جو ہے نا وہ اس طریقے کے پھول پہ بیٹھی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بدبو آ گئی ہوگی. بہرحال آپ نے اپنے اوپر کہا اچھا میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن تم بتانا نہیں، زینب کو بتانا نہیں. یہ تو میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، مقصد کیا تھا؟ ان کی دل آزاری نہ ہو. لیکن وہ بات کیا ہوئی، بات پھیل گئی. آپ کا جو یہ راز تھا ان کو راز نہیں رکھا اور جو ہے بات جو ہے پھیلا دی گئی. اب یہ غلطی تھی. ایک چیز ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بتانا نہیں، اور وہ اس غلطی کو پھیلا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اگر یہ ہو تو بات کا بتنگڑ کتنا بن جائے اور بات کہاں سے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضہ واعرض عن بعض. جب غلطی کرنے والی خاتون کو ان کی غلطی بتائی تو کچھ غلطی تو بتا دی، کچھ غلطی چھپا دی. خود قرآن کہہ رہا ہے عرف بعضہ واعرض عن بعض، کچھ تو بتا دی، پوری نہیں بتائی تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو. تو تنبیہ کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جہاں تھوڑی غلطی بتا کر کام چلتا ہو تو پوری وضاحت کرنا اور ایک ایک بات کو بار بار کہنا اور ملامت کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات غلطی کی وجہ سے کوئی شرعی حکم متاثر ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. اگر غلطی کرنے والا ان سے واقف نہیں ہے تو ان خرابیوں، نقصانات اور برے نتائج اور آئندہ ان سے بچنے کی تدبیر کو بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات غلطی کا نتیجہ خود غلطی کرنے والے کے حق میں برا ہوتا ہے اور بعضوں کو دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے تنبیہ کا کہ ان نتائج کو بھی بتانا، ان غلطیوں کو. اگر غلطی کی بنیاد کسی غلط نظریے یا تصور پر ہو تو صرف غلطی پہ تنبیہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ تنبیہ کے ساتھ ساتھ اس غلط نظریے اور تصور کی اصلاح بھی اور وضاحت بھی ضروری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز میں نہیں آئے. حضور نے فرمایا بھائی تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. اب یہ ایک بات تھی کہ اللہ کا نبی جب بلا رہا ہے تو پھر تو حاضری پکی ہے، تو حاضر ہونا چاہیے. اب آپ نے اس غلط نظری کی وضاحت کر دی. استجیبوا للہ وللرسول، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ رسول تم کو بلائے تو فوراً آ جاؤ. تو ان کی غلطی کی وضاحت بھی کر دی. اور ایسے ہی ایک موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے آپ کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اس تقسیم کے اندر آپ نے انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا. اب دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہے اور نظریہ کتنا غلط ہے کہ جو نبی ساری دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلانے آیا ہے اور ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آسمان کی خبروں میں امین ہوں، تم مجھے زمین کے معاملوں میں امین نہیں سمجھ رہے. آپ نے اس غلط نظریے کی بھی وضاحت کر دی. اور اسی طریقے سے وہ جو مشہور واقعہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، 3 آدمی آتے ہیں اور وہ عبادت کا ایک تصور لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ذہن بنا کے آتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہم کو بہت مجاہدے ضروری ہیں. ایک کہتے ہیں میں ساری رات سوؤں گا، ایک کہتے ہیں میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ایک کہتے ہیں جو ہے میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو اب نظریہ کیا تھا کہ گویا اللہ تک پہنچنے کے لیے اس طریقے کے مجاہدے ضروری ہیں. تو آپ نے جو ہے اس نظریے کی صرف غلطی نہیں بتائی،
آپ نے نظریے کی اصلاح بھی کی، اس غلط تصور کی بھی وضاحت کری کہ نہیں بھائی، لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، مجھ سے زیادہ خوف خدا والا کون ہوگا، مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت والا کون ہوگا، مجھ سے زیادہ عبادت اور بندگی کو سمجھنے والا کون ہوگا. تم جو عبادت کو سمجھ رہے ہو، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ جو سمجھ رہے ہو، آپ کا یہ تصور غلط ہے. مجھے دیکھ لو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. تو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ وہ یہ طریقہ ہے. آپ نے اس غلط تصور کی بھی وضاحت کر دی. اسی طریقے سے یہ قصہ بھی اس بات کو بہت واضح کرتا ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں یہ بیمار ہوں اور میں اس بیماری میں مر رہا ہوں، اور میرے جو ہے وارثوں کے اندر صرف ایک بچی ہی ہے اور کوئی ہے نہیں، تو میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے. تو آپ نے فرمایا نہیں، ذرا غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اچھا میں اپنا 2/3 آدھا کر دوں؟ نہیں. 2/3 کر دوں؟ نہیں. 1/3 کر دوں؟ آپ نے کہا ہاں چلو 1/3 کر دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے در حقیقت اب یہ کیا غلطی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے خاندان پر کچھ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ تو عبادت نہیں ہے، ہم کسی اور پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کی غلطی، یہ جو وصیت کا پوچھ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے، گویا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہے. تو آپ نے اس غلطی کو نہیں بتایا بلکہ اس تصور کی بھی وضاحت کی. فرمایا انک لن تنفق، تفصیل ہے. آپ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو صدقہ صرف وہ ہے جو اجنبیوں پہ کیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اگر ہم کچھ خرچ کریں گے، ان کی ضرورت پہ خرچ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے اس غلط تصور کی بھی وضاحت کر دی. بعض اوقات غلطی ایسی ہوتی ہے، اتنی واضح ہوتی ہے، تنبیہ فوری ضروری ہوتی ہے، کسی تمہید وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ملامت ہی اس میں کافی ہوتی ہے. بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں میری شادی تھی اور رخصتی کا وقت قریب تھا تو میں نے ایک سنار سے معاہدہ طے کیا کہ بھئی چلتے ہیں جنگل سے کچھ جو کاٹ کے لے کے آئیں گے گھاس اور اس کو سناروں کو بیچیں گے. اس کے لیے میں نے میری 2 اونٹیاں تھیں، وہ میں نے کسی انصاری کے گھر کے باہر اس کو کھڑا کیا اور میں نے طے کر لیا کہ بس اب میں کچھ اونٹ پر سامان جو رکھا جاتا ہے وہ میں جمع ہی کر رہا تھا. اتنے میں آ کے دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کے پیٹ کو چاک کیا گیا ہے، ان کے جگر اور ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، میری اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا اور جو ہے ان کے اندر سے جگر نکال لیا گیا. میں تو برداشت نہیں کر پایا، میں روتا ہوا حضور کے پاس آیا. میں نے پوچھا میرے ساتھ کس نے؟ کہا کہ حضرت حمزہ نے ایسا کیا ہے تمہاری اونٹنیوں کے ساتھ. اب میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا، میں سیدھا حضور کے پاس آیا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. اب آپ دیکھیے، آپ فوراً میرے ساتھ اٹھے اور سیدھے چلے، اور سیدھا چلتے ہی حضرت حمزہ، وہ انصار کا ایک گھر تھا اور وہاں وہ جو ہے وہ کچھ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو وہ شراب کے نشے کے اندر تھے، وہ پی رہے تھے. کسی نے کوئی شعر پڑھا اور اس شعر کے اندر جوش میں آئے وہ حضرت علی رضی کی اونٹنیوں کے ساتھ. اب یوں ملتا ہے کہ حضور گئے اور جاتے ہی آپ نے حضرت حمزہ کو ملامت کرنا شروع کر دی، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا. تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اس میں کوئی لمبی چوڑی تمہید ماننے کی اور ہر غلطی پر وہ ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں حضور سے ملتی ہیں. بعض غلطیاں سنگین ترین ہوتی ہیں، اس غلطی کی سنگینی کا احساس ابھارنے کے لیے بار بار تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے علاوہ دیگر سامعین کو بھی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو جائے. یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک شخص سامنے آتا ہے کافر، یہ ان کے اوپر وار کرتا ہے، یہ ان کے اوپر وار کرتے ہیں. جب وہ شخص بالکل ان کی تلوار کے زد میں آ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مرنے کے قریب ہوں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن وہ یہ حضرت اسامہ یہ سوچ کر کہ یہ کلمہ تو جان بچانے کے لیے ہے، یہ کلمہ کیا کلمہ ہوا، وہ پھر بھی قتل کر دیتے ہیں. واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس جملے کو دہراتے ہیں اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسی جملے کو اس گویا کہ ملامت کا اظہار اور اس غلطی کی سنگینی اور اس کے بڑے ہونے کا اظہار کے لیے اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. ایسے ہی ہمیں ملتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر حضور نے فرمایا فتان فتان فتان. وہ نماز بہت لمبی پڑھایا کرتے تھے. عشاء کی نماز میں ایک صحابی کہتے ہیں میں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور میں آیا تو حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. ان صحابی نے انہوں نے نماز توڑی اور نماز توڑنے کے بعد اپنی مختصر سی نماز پڑھی اور جا کے اب لوگ کہنے لگے یہ تو کسی نے کہہ دیا یا حضرت معاذ سے نکل گیا یہ تو منافق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی, اب بلکہ یہ حضور سے ملتا ہے. میں ایک مرتبہ جمع کر رہا تھا احادیث سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن مقامات پہ بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے. تو آپ یقین جانیے ایک مقام یہ ملا جہاں کوئی دین کو اس انداز سے پیش کرے کہ دین باعث نفرت بن جائے اور دین سے لوگ دور ہونے لگ جائیں. یہ وہ مقام ہوتا تھا کہ حضور انتہائی جلال میں آ جاتے, بہت آپ غصہ ہو جاتے تھے. اب آپ اس موقع پہ بہت غصہ ہو گئے, فتان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے, لوگوں کو دین سے دور کرو گے, لوگوں کو دین سے دور کرو گے. ایک ہی جملے کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس غلطی کی سنگینی اور اس کا احساس دلانے کے لیے. اسی طریقے سے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور پیچھے سے میں نے سنا اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود. بار بار آپ ایک ہی جملے کو دہرا رہے, اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. تم لوگوں کی غلطیوں پر اس طریقے سے ان کو تنبیہ کر رہے ہو, ایسے پکڑ کر رہے ہو, اللہ تم پر. ایک ہی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرانے لگے. ایسے ہی ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے اگر غلطی اپنوں سے نام سمجھی کی بنا پر ہو گئی ہے تو غلط فہمی دور کر کے اپنائیت کا احساس دلانا, احسانات کا اظہار کرنا, اعتراف کرنا, تنبیہ کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے. یہ میں صرف واقعے کا اشارہ دوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک غنیمت کے موقع پر انصار سے یہ جملہ نکل گیا تھا. ہاں یہ خوب ہے کہ جب تلواروں کی ضرورت پڑتی ہے اور قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے, گردن کٹانے کی وقت ہوتا ہے تو ہمیں آگے کیا جاتا ہے, اور جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے تو قریش آگے ہوتے. کتنا بھاری جملہ تھا. تو ایسے موقع پہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور آپ نے جا کے کیسے اتنے بڑے شر کو, فتنے کو آپ نے بڑے انداز سے ختم کر دیا. اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا, اے انصار یہ تو میں کسی کو مال دیتا ہوں تو مال کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے قلبی طور پہ قریب ہیں یا مجھے ان سے زیادہ محبت ہے. میں تو ان کے دین کو بچانے کے لیے, تالیف قلب کے لیے, دل جوئی کے لیے ایسا کرتا ہوں. کیا تم نہیں چاہتے کہ لوگ مال و دولت لے کے جائیں؟ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ, اور تم اپنے گھروں کو حضور کو ساتھ لے کے جاؤ. اپنائیت کا ایک جملہ بول کے وہ جو ایک سامنے والے کے اندر ایک غیظ کی اور ایک غصے کی کیفیت تھی, اپنائیت کا اظہار کر کے وہ سارا غصہ آپ نے ختم کر دیا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا اگر زیر تربیت ہو, استاد ہے, مربی ہے یا کوئی شیخ ہیں, اور تو یہ بہت ایک سخت چیز ہے. تو بعض اوقات غلطی کو اس کے مزاج کا حصہ قرار دے دینا بھی اصلاح کے لیے مفید ہوتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے کسی کو عار دلا دیا, بہت بڑا, ماں کا عار دلا دیا, تو اے کالی ماں کی بیٹے, اور اس طرح کا کوئی سخت لفظ کہہ دیا اور بڑا بھاری جملہ میں نے کہہ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ الْجَاهِلِيَّةُ. جو میں نے دیکھا کہ جو تنبیہ میں سب سے سخت جملہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کو کسی کی طبیعت اور فطرت اور عادت قرار دے دینا. یعنی ایک ہے غلطی, یہ تم سے غفلت میں نہیں ہوئی, بھول چوک کے نہیں ہوئی, تم سے پہلی بار نہیں ہوئی, یہ تمہاری عادت کا حصہ ہے, یہ جہالت تمہارے اندر ہے. بڑا بھاری جملہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ عام طور پہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, لیکن جہاں وہ حضور کے صحابہ آپ کے زیر تربیت تھے اور آپ نے اس موقع کے اوپر, اور وہ آپ دیکھ رہے تھے ان کی استعداد کو, تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے غلطی پر تنبیہ کا کوئی اور طریقہ مفید نہ ہو تو غلطی کرنے والے سے اعراض اور بائیکاٹ, یہ بھی ایک غلطی پہ تنبیہ کا طریقہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ دیکھا جائے گا یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. کئی واقعات ہیں ازواج مطہرات میں سے, بعض مرتبہ آپ بہت یعنی علماء نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ایک غلطی نہیں تھی, اس کے پیچھے کئی وہ تھے, اور آپ اس وقت مفید سمجھتے تھے کہ اب یہ تنبیہ کے لیے یہی طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جو ہے ان سے جو ہے ایلا کر لیا تھا, اور آپ بالکل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میں قریب نہیں جاؤں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ جو ہے آپ تشریف فرما تھے, آپ نے بالکل بات بند کر دی تھی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایسے ہی بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے ایک صحابی کا,
وہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو 50-55 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی تھی. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں. غلطی کرنے والے سے بعض اوقات خفا ہو جانا یہ ایک مفید تربیتی اسلوب ہے، لیکن یہ اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ غلطی کرنے والے کے دل میں ناراض ہو جانے والے کا ایک مقام ہو، تب جو ہے یہ طریقہ مفید ہوتا ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کو اتنا بھاری محسوس کرتا ہے کہ وہ خود بے چین ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈانٹ لیتے تو اچھا تھا، مجھے سمجھا دیتے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر تنبیہ کرنے سے کسی فتنہ یا انتشار کا اندیشہ ہو تو تنبیہ سے پہلے اچھا بعض اوقات غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا شرری قسم کا آدمی ہوتا ہے لیکن تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے رائے عامہ کو بیدار کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس شریر کے شر سے بچ سکیں. حدیث میں واقعہ ملتا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا، حضور سے شکایت کی کہ پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے. آپ نے برداشت کرنے کو کہا. پھر جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو تنگ کرتا ہے بہت زیادہ. اب آپ سمجھ گئے تھے کہ جب تک جو ہے ضروری ہے تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دو. اب جنہوں نے گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دیا، اب جو شخص گزرتا تو وہ پوچھتا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے یہ کیوں گھر کا سامان باہر رکھا ہے؟ وہ بتاتے کہ یہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے اس پڑوسی نے. اور تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے. اب لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے، وہ اتنا برا بھلا کہنے لگے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے آ گیا کہ بھائی اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. تو رائے عامہ کو بیدار کرنا اس آدمی پر ویسے تنبیہ مفید ثابت نہیں ہو سکتی تھی تو اس کے لیے. اور اس کے برخلاف، بالکل اس کے برخلاف ایک دوسرا اسلوب بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی کرنے والے کو احساس زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ کو روکنا پڑتا ہے. یہ بھی ہمیں حضور کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور ان سے یہ بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے تو ان کو بعض اوقات وہ شراب جو ہے وہ پی لی انہوں نے، تو ان کو پھر لایا جاتا، ان کو سزا ملی، پھر ہوا تو لوگ کہنے لگے یہ منافق ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. لوگ ملامت کرنے لگے، حضور نے ان کو ٹوک دیا کہ بھائی نہیں ایسا نہ کرو. تو بعض اوقات لوگوں کا ملامت کرنا اس شخص کی تنبیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے منع فرما دیا. اور بعض اوقات جو ہے انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے جو ہے وہ اللہ ہی سے دعا کر سکتا ہے. تنبیہ مفید نہیں ہوتے. گھر میں بعض اوقات یقین جانے کہ ایسی نوعیت ہو جاتی ہے، ایسی مظلومیت کی شکلیں بن جاتی ہیں کہ اب سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہوتا کہ انسان نہ تنبیہ کر سکتا ہے نہ خاموش رہ جا سکتا ہے، بس اللہ کے آگے دعائیں ہی کر سکتا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے ہمیں حضور کو ملتے ہیں جہاں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت کام کا اصول لکھا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. فرمایا جن کاموں میں تدبیر چل سکتی ہو تو اس میں تو دعا اور تدبیر دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس میں دعا. اور جو بعض اوقات ایسے مراحل زندگی میں آ جاتے ہیں کہ آپ تدبیر کہاں کوئی کام نہیں دے رہی ہوتی تو پھر کیا کرنا، اس میں پھر تقدیر ہی پر سارا زور، یعنی سارا زور دعا ہی پہ لگانے چاہیے، حتیٰ کہ تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے. تو زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ خاموشی نہ تنبیہ مفید ہوتی ہے، نہ ملامت مفید ہوتی ہے، نہ رائے عامہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے. تو پھر ایسے موقع کے اوپر ایک یہ بھی حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ اللہ ہی سے دعا کرے آدمی. جہاں غلطی دونوں فریقوں کی مشترک ہو وہاں دونوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، یہ بات آ گئی تھی. اور یہ ایک بات بھی ذرا سا دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو فریق ان کی غلطی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر غصہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، اور اب بلکہ ہمارے گھریلو اس میں آپ یقین جانیں، میں تو اس کو کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو پیچھے تفصیل سے ایک بات بتائی تھی قرآن سے کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اصل چیز کیا ہے کہ غصہ اور شہوت یہ دروازہ ہے شیطان کے داخل ہونے کا، اور جب یہ بھڑکتی ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کے دل پہ قبضہ کرتا ہے، اور جب انسان کے دل پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کی آنکھوں پر، اس کی زبان پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے وجود پر شیطان کا قبضہ. اس کی مثال میں نے عرض کی تھی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ دشمن جو ہے وہ سرحد سے داخل ہوتا ہے اور دشمن قبضہ کرتا ہے دارالحکومت پر، اور دارالحکومت کے بعد پورا ملک اس کا ہوتا ہے.
ایسے ہی یہ عقل اور شریعت یہ دو پہرے دار ہیں اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. جب یہ عقل جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے شہوت میں اور غصے میں تو بس شیطان کو موقع مل جاتا ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے اندر مثال کے طور پر کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو دوسرا تو سمجھداری کا ثبوت دے دے. آپ یقین جانیں بسا اوقات ماں ہے، ساس ہے، ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی اور ان کو وہ جذباتی ہو گئی تو بیٹیاں سمجھا دیں نہیں امی بھابھی سے غلطی ہو گئی، چلے چھوڑیں جانے دیں، تھوڑی سی بات تھی کیا ہوا. یقین جانیں یہ بول اتنا کام دیتے ہیں. ایسے موقع پر ایک آدمی بھی اگر سمجھداری سے کام لے لے، یا مثال کے طور پر کسی اور کے اوپر، یا مثال کے طور پر نندے ہیں وہ آپے سے باہر ہو رہی ہیں اور ایک غصے کی کیفیت بن گئی ہے تو ایسے موقع پر ماں سمجھا دے نہیں بیٹی چھوڑو جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایک جملہ بول. لیکن جہاں دونوں ہی سبھی شیطان کے زیر اثر ہو اور سبھی جو ہے نا وہ اکسانے والے ہوں، کوئی آگ کا بجھانے والا نہ ہو اور کوئی پانی ڈالنے والا نہ ہو، تو پھر وہی ہونا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، اپنے بھتیجے سے کہتے کہ بیٹا، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ بیٹا وہ عمر رضی اللہ کے پاس تمہارا آنا جانا ہے، ذرا وقت لے لو، میں ذرا سا ان سے ملنا چاہتا ہوں. آ گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب آ گئے حضرت عمر رضی اللہ، بات بھی کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. کہہ رہے ہیں عمر نہ تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو نہ تم ہمیں کچھ دیتے ہو. یہ کہنا تھا عمر اتنا غصے میں آ گئے کہ عمر رضی اللہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے کہا ابھی اس کو میں صحیح کرتا ہوں. تو وہ جو بھتیجے تھے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جاہل ہے، ایک آیت پڑھ لی اعرض عن الجاہلین. کیا آیت ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف. یہ بخاری شریف کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. امیر المومنین جاہل ہے، جاہلوں سے اعراض کا حکم ہے. بس یہ کہنا تھا. واللہ ما جاوزها عمر حین تلاہ علیہ. اللہ کی قسم بس عمر وہیں جیسے کوئی بٹن آف کر دیتا ہے وہیں عمر رک گئے. تو یہ اتنا کاش کہ ایک کو غصہ آ جائے دوسرا سمجھانے والا ہو، ایک دوست کو آ جائے دوسرا سمجھانے والا ہو، ساس کو آ جائے بہو سمجھانے والی ہو، کوئی ایک تو ہو. جہاں سارے ہی جذباتی ہوں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو اور اس میں نے آپ کو اور بھی کچھ مثالیں دی تھیں. بس یہ آخری بات، بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ صرف غلطی پر تنبیہ کافی نہیں ہوگی. اگر یہ دو غلطیوں میں بتا رہا ہوں، دوسرا فریق متاثر ہوا ہے تو تنبیہ کے ساتھ غلطی کرنے والے فریق سے معذرت اور معافی بھی منگوانی ضروری ہے، اور اگر مالی نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے. اچھا بس یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ میں نے یہ بہت عرصے تک احادیث میں دیکھتا رہا کہ کس قسم کی غلطیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا کرتا تھا. پھر یہ جمع نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی واقعات تو بہت مل رہے تھے لیکن اپنی عملی زندگی میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم بنیاد کس چیز کو بنائیں، اور ہم جو جذباتی قسم کے لوگ ہیں ہم یہ بریک ہیں ہمیں کچھ ملے. تو میں نے عرض کی یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ سب سے پہلا کام غلطی کی تحقیق ہونی چاہیے. آدھا جذباتی پن تو انشاءاللہ یہیں سے ختم ہو جائے گا. تحقیق کریں سامنے والے کی غلطی ہے نہیں ہے، صرف کان کی سنی سنائی پر اکتفا نہ کریں، دیکھنے پہ بھی اکتفا نہ کریں. میں نے مثالیں دی تھیں. دوسرا کام کیا تھا کہ اس کے بعد یہ غور کر لیں کہ تنبیہ مفید ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ اور الٹا ہو جائے گا، یہ دوسری بریک ہو جائے گی. اور تیسری کیا تھی کہ اس کے بعد اپنی نیتوں کو بھی صحیح کر لیں کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں تو پیچھے کوئی جذبہ انتقام ہے، تذلیل اور اہانت اور تحقیر مقصود ہے، یا اللہ کے لیے میں اصلاح چاہتا ہوں. تو کچھ تربیت انشاءاللہ یہاں پہ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ فوری مفید ہے یا تاخیر سے مفید ہے. دونوں طرح کی شکلیں میں نے حدیث سے بتائی تھی آپ کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اب مرحلہ آئے گا نہیں جناب تنبیہ کرنی ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کس طرح کرنی ہے. آپ نے بعض اوقات ایسے بھی تنبیہ کی ہے کہ گھر میں داخل ہوئے آپ کو ایک نامناسب چیز نظر آئی، آپ نے صرف منہ بنا لیا، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے، یہ بھی ایک تنبیہ ہے. بات بند کر دی، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، اس موقع پر ایک نے ازواج مطہرات میں سے ایک غیبت کا جملہ نکل گیا. آپ یقین جانیے 2.5 مہینے تک حضور نے ان سے بات نہیں کی، 2.5 مہینے تک. تو کہیں ایسا بھی کیا ہے اور کہیں سمجھایا بھی ہے. دوسری جگہ کہیں آیا، حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کی نقل اتاری، آپ نے فرمایا مجھے اتنا بھی مل جائے میں تو نہیں یہ حرکت کر سکتا.
کسی کو کہا کہ یہ اتنا گندی بات تم نے کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں، اگر میٹھے پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. تو کہیں یہ ہے، کہیں اعراض ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ حضور غصے میں ملامت کر رہے ہیں، ایک ہی جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور کہیں ڈانٹ رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ ہو. تو یہ بہت سارے اسلوب ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ اور میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کہ بھائی یہ بتائیے کہ بچوں پہ کتنی سختی کی جائے، کتنی نرمی. میں نے کہا بھائی یہ کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لینا یہ اتنی بڑا اسلوب ہے. سختی کی جگہ نرمی ہو کے بھی نسلیں بگڑی ہیں، نرمی کی جگہ سختی سے بھی نسلیں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، انسان راتوں کا اٹھنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، تو انشاءاللہ زندگی بھر کے جو دن ہم گزرے گا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ ایک مرحلہ، یہ دو باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں کہ عمومی غلطیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ایک سبب میں نے بتایا کہ وہ ناانصافی ظلم ہوتا ہے، اس کے پیچھے حب جا حب مال ہوتا ہے، تفصیل سے یہ بات آئی، علاج آیا. دوسرا سبب غلطیوں کا وہ انسانوں کے جذباتی رویے ہوتے ہیں، اور اس جذباتی رویوں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ سامنے آ گئی. اب انشاءاللہ تیسرا سبب، عمومی سبب جو قرآن اور حدیث میں کھل کے بتایا گیا ہے جھگڑوں کا، بلکہ یہ آسمانی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ ہی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ ہی سینوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ ہی اختلافات پیدا کر دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.